لا ریب فیہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتابیں اور بھی ہیں۔ تورات اللہ کی کتاب، ایمان ہے ہمارا، نہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتب کتاب کی جمع ہے۔ تو اللہ کی کتابیں اور بھی ہیں۔ تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، لیکن وہ تمام کی تمام کتابیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان میں گڑبڑ کر دی۔ کوئی اپنی اوریجنل شکل کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب اوریجنل شکل میں موجود ہے، اصل شکل میں موجود ہے، تو مسلمانوں خوشخبری قبول کرو، وہ آپ کے پاس کھرا مال ہے، آپ کے پاس سب کے پاس ڈپلیکیٹ۔ اللہ اس کی قدردانی کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا۔ وہ ساری کی ساری کتابیں جتنی بھی تھیں ان میں تحریف ہو گئی، تحریف۔ ہمارے بزرگ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ان میں تحریف ہو گئی، تحریف۔ قرآن میں نہیں ہوئی تحریف۔ بھئی قرآن میں کیوں نہیں ہوئی تحریف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تورات کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری امت پر ڈالی۔ اللہ نے انجیل کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری امت پر ڈالی۔ اللہ نے زبور نازل فرمائی، حفاظت کی ذمہ داری امت پر ڈالی۔ اور امت پر ڈالی تو امت تو بھائی مخلوق ہے، مخلوق ناقص، اس کی ذمہ داری۔ اور جب قرآن نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود کی۔ اور اس کی دلیل اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرا رب کہتا ہے ہماری۔ تو قرآن ہر طرح کے تغیر سے، ہر طرح کی تحریف سے، ہر طرح کے رد و بدل سے آج بھی محفوظ ہے، اور خدا پاک کی قسم قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ میرے ایک بہت اچھے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ان کی ایک بات وعدہ، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمارا یقین۔ اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ سچا ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قرآن محفوظ رہے گا، قرآن۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، جو حضرت کہا کرتے تھے کہ جو قوم قرآن کے دامن کو پکڑ لے گی، جب قرآن محفوظ رہے گا تو خدا کی قسم وہ قوم کو محفوظ۔ اللہ صحیح طریقے پر قرآن پاک کو پکڑنے والا۔ قرآن پاک کو پکڑنا کیا ہے بھائی؟ قرآن پاک کو پکڑنا یہ ہے کہ میرے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے ہر فرد پر 5، کیا کہا میں نے؟ نہیں، یہ تو آدھی بات کہہ رہے ہیں آپ۔ ہر فرد پر، مرد نہیں کہا، مرد نہیں، ہر فرد پر، مردوں پر بھی اور مستورات پر۔ کتنے حقوق ہیں؟ بس آج
سبق تھا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اب تک کم تو ہر فرد پر 5 حقوق ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کون کون سے 5 حقوق ہیں؟ نیچے سنیے جی، یاد بھی رکھیے۔ کیا رکھیے؟ یاد کیسے رہیں؟ میں بتاؤں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ ایک بہت بڑا انعام بھی ہے ہمارے اوپر، جانتے ہیں وہ کون سا انعام ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یاد کر کے بھول جاتے ہیں، کسی بھی چیز کو یاد کر کے بھول ایسا لگا جیسے مجھے کچھ کہا، میں تو معلوم کر کے بیٹھا ہوں، وقت کے اندر پورا کر دوں گا وقت کا پابند آدمی ہو جاتا ہے۔ آپ کو پہلی مرتبہ بتا دیتے، لیکن یہ اور یہ مفتی صاحب ہیں اور لوگ آپ ان سے بہت پابند ہو وقت کا، الحمدللہ اب تک۔ آئندہ کسی کی نظر بند لگ جائے تو بات نہیں۔ ہاں عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا، اچھا گھڑی میرے سامنے ہے، گھڑی میں دیکھتا رہوں گا، آپ میرے چہرے کو دیکھیں۔ گورا تو دیکھ لیا آپ نے چہرہ، ابھی مفتی صاحب گورے تھے، آپ کالے کو دیکھ لیتے۔ تو کیا ایک اللہ کی جو نعمت ہے وہ نعمت کیا ہے بھائی؟ بھول جا نعمت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جناب کہ اگر یہ بھولنا ہمارے ساتھ نہ لگا ہوا ہوتا، جو ایک مرتبہ رونا شروع کر دے وہ پھر محبت ہوتا ہی ہے۔ اور اگر کسی کو ہنسی آ جاتی تو پھر مرنے مر جاتا، ہنستا ہی ہے۔ لیکن وہ تو اللہ نے ایک ایسی نعمت رکھی ہے کہ چاہے خوشی ہو اور چاہے غم، انسان اس کو بھول جاتا۔ تو بھائی یہ 5 باتیں بھی میں بتاؤں، اس کو بھی بھولے گا۔ ہاں ہر آدمی کی ایک سطح ہوتی ہے یاد رکھنے کی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 2 دن یاد رہتا ہے، کسی کو 3 دن یاد رہتا ہے، کسی کو 5 دن، بھولتے سب۔ حتیٰ کہ ہم لوگ تو پڑھانے والے ہیں، رات کو بیٹھ کے رٹتے پھر بھی صبح کو جناب بھول جاتے۔ کیا صبح کو بھول؟ العلم سیف، علم کیا ہے؟ شکار ہے۔ اور اگر اسے لکھ لو تو یہ قید، اس لیے لکھ کر آئے ہیں کیسے بھولوں؟ تو یاد رکھنے کی ترکیب کیا؟ میرے اساتذہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت کے فیصلے فرمائے، رحمتیں ان کی قبروں پر نازل فرمائے، جو موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے، اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، یاد رکھنے کا طریقہ ہے کسی چیز پر عمل کر لو، یاد رکھو۔ جو چیز عمل میں آ گئی وہ یاد رکھو۔ اس کی مثال، جب میں چھوٹا سا تھا، 2ری 3ری کلاس میں پڑھنے کے لیے گیا، تو جو ہمارے استاد تھے وہ جمعرات کے دن نماز سکھائے۔ اس وقت انہوں نے التحیات یاد کرائی، درود شریف یاد کرایا، اللہم انی ظلمت نفسی،
یہ یاد کرائی جناب، کیونکہ وہ نماز میں پڑھتے ہیں وہی یاد ہے. اور پھر کتابوں کے اندر بہت ساری دعائیں پڑھی، وہ پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جو یاد ہے وہ عمل، جو یاد ہے وہ عمل میں. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر فرد پر کتنے حقوق ہیں قرآن پاک کے؟ پہلا حق قرآن پاک کا، قرآن پاک پر ایمان لانا. یہ پہلا، قرآن پاک کے اوپر ایمان لائے، یہ عقیدہ اپنا بنائے کہ یہ قرآن میرے اللہ کا کلام، اور اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اللہ کی کتاب بھی سب سے. اس عقیدے کو دل میں بٹھا کر اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے اندر اس عقیدے کو جما دے. آمین یا رب. پہلا حق ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک پر ایمان. قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر کوئی شبہ نہیں. جیسا 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا، یہ آج تک اسی طریقے پر موجود ہے. نہ اس کا کوئی نقطہ اپنی جگہ سے بدلا، نہ اس کی کوئی حرکت اپنی جگہ سے بدلی، اور نہ قیامت تک بدل سکتی. یہ پہلا. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اتنا ہی نہیں کہ بس اتنا سمجھ لیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بات پوری ہو گئی. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور تلاوت بھی ایسے انداز پر کرنا جیسے قرآن کی تلاوت کا حق ہے. اس لیے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت ہے. قرآن پاک کا اپنا ایک طرز ہے، قرآن پاک کا اپنا ایک لہجہ ہے. قرآن پاک کو اس کے لہجے میں پڑھنا، قرآن پاک کو اس کے طریقے پر پڑھنا. مشہور و معروف قاری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے قاری محمد حماد صاحب، یہ میرے استاد زادے، اور استاد زادے کا بھی ادب اتنا ہی ہے جتنا استاد کا. مشہور و معروف یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ قرآن پاک کے لیے باقاعدہ علماء نے محنت کی، اور اسے پڑھنے کے اصول کیا ہیں، ان اصولوں کو باقاعدہ جمع، اسے کہتے ہیں فن قراءت. اس کے ماہر ہیں کہ شین کیسے نکلے گا، سین کیسے نکلے گا، تا کیسے ادا ہوگا، سا کیسے ادا ہوگا، کہاں غنہ ہوگا، کہاں غنہ نہیں ہوگا. اس طریقے پر قرآن پاک کو پڑھنا یہ قرآن پاک کا حق ہے. یہ قرآن پاک کا حق. ہم خود بھی کوشش کریں کہ اسی طریقے پر قرآن پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، یا تو ماشاءاللہ آپ کے پاس میں مدرسہ، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسی طریقے پر قرآن پاک پڑھائیں گے انشاءاللہ. آدمی کو ایک زمانہ ہو جاتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے 15 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال تک. اتنا نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو کبھی بیٹھ کر کہتے کہ جی میری الحمد شریف سن لیجئے، میری سورہ اخلاص سن لیجئے،
لیجئے، سورہ کافرون سن لیجئے، سورہ ایلاف سن لیجئے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جیسے